شجاعت میں حیدر، وفا میں غازی، حسین کا ہے مثال مسلم۔ سفیر پہلا وزیر بھی ہے، حسین کا با کمال مسلم۔ صبر میں مثل شبیر ہے، یہ کربلا کا شہید اول۔ حسین کی طرح لگ رہا ہے، حسین کا لازوال مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل بن ابو طالب کے صاحبزادے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے بھتیجے ہیں۔ جناب معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے ظلم اور جبر کرنا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوفہ کے تمام لوگ اس کی بیعت کریں، لیکن کوفہ کے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے، اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے، اور کوفہ والوں کی جانب سے تقریباً 20,000 خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب بھیجا۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کہ وہ کوفہ پہنچے تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی۔ آپ اس وقت گورنر تھے اور اہل بیت سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی طرف بیعت کرنے کے لیے آئے۔ لوگ اس قدر بےتاب تھے کہ ایک ہی دن میں 17,000 لوگوں نے بیعت کی، اور اگلے 2 دن میں تقریباً 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 3 ہی دن میں 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ ادھر یزید کے ایک وفادار نے اسے خط لکھ کر کوفے کے حالات سے باخبر کیا اور بتایا کہ کوفے میں 40,000 لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، اور اگر کچھ دن اور مسلم بن عقیل کوفہ میں رہے تو تمہارے بنائے ہوئے گورنر نعمان بن بشیر کو گورنر ہاؤس سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے فوراً کچھ کرنا پڑے گا۔ یزید نے اسی وقت ایک شخص کو روانہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کسی اور علاقے کا گورنر تھا، مگر بڑا ظالم اور جابر اور سفاک انسان تھا، بڑا ہی سخت گیر آدمی تھا۔ یزید نے اسے بلایا اور کہا، پہلے تو ایک صوبے کا گورنر تھا، آج سے تو 2 صوبوں کا گورنر ہے، اور آج سے کوفہ بھی تمہارے حوالے ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، اور جو بھی ان کا ساتھ دے اسے قتل کر دو۔ وہ آدھی رات کے وقت چند لوگوں کے ساتھ کوفہ آیا۔ اس نے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا، تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے، مگر یہ آرام سے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو بلایا اور انہیں اس کا ساتھ دینے کا کہا۔ جب لوگ اس کا ساتھ دینے سے انکار کرتے تھے، ان کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ جس دن عبید اللہ بن زیاد آیا، اس دن حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے ہی دن صبح یہ حال ہو گیا کہ کوفہ کے جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے بس 5 سے 6,000 بندہ آیا۔ اسی دن مغرب کی نماز کے وقت چند ہزار لوگ رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز کی نیت باندھی، آپ نے نماز پڑھانا شروع کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امامت کے لیے ہاتھ باندھے تو بہت سے لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ہاتھ کیوں چھوڑ دیے؟ تو اس نے کہا کہ اگر عبید اللہ بن زیاد کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو بس ویسے ہی کھڑے تھے۔ جب نماز شروع ہوئی 11 صفیں تھیں، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دمے مرگ دیا تشنا دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارے وطن کو۔ عبید اللہ زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ عرب کا رواج تھا کہ اپنے دشمن کو سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے۔ کوفے میں بہت اونچا مینار تھا، وہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے اس مینار کی چھت پر لے گئے، اور 9 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل کو مینار کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا، اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے جسم مبارک کو
کوفے کے چوک میں لٹکا دیا اور اسی کے ساتھ ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک دن پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کوفہ کے لوگ سازگار ہیں اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا، ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا غریب تھا، پیروں پہ بیڑیاں تھیں، تن پہ نہیں تھا سر، پسرے عقیل کا یہ کیسا نصیب تھا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے کے سفر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی فائٹ کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔